بہت ساری باتیں آج ہوئی ہیں. I'll start with you, حافظ حمداللہ. Thank you so much for being on the program. زیادہ جو توجہ دی جا رہی ہے وہ پی ٹی آئی ورسز ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا 9th مئی کے اوپر بات ہو رہی ہے, لیکن آج خاص طور پہ سوال ہوا مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے. یہ ذکر ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ان اسمبلیز میں کس طریقے سے دھاندلی ہوئی. آپ نے بھی ٹویٹ کی ہوئی ہے جو جواب دیا گیا. یور کامنٹس آن دیٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فریبی میں. اصولی بات تو بنیادی طور پر 9 مئی کو جو ثانیہ ہوا, جو کچھ ہوا, جمعیت علماء اسلام نے اور جمعیت علماء اسلام کی قیادت نے دیگر پارٹیوں کی طرح ہمیشہ برملا اس کی مذمت بھی کی ہے, اور اس کو 9 مئی کو یوم سیاہ کے طور پر منانا بھی چاہیے. لیکن بات یہ ہے, ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کے ساتھ 9 فروری بھی ملا ہے. جو 8 فروری تو الیکشن ہوا نا, اصل الیکشن تو 9 فروری کو تھا جو 47 فارم جاری کیا گیا. تو لہٰذا 9 مئی کے ساتھ یوم سیاہ میں 9 فروری بھی شامل کیا جائے. ہم کہتے ہیں اگر سانحہ 9 مئی سانحہ ہے ریاست کے لیے, تو 9 فروری یہ بھی یوم سیاہ اور ثانیہ ہے ریاست اور قوم کے لیے. یہ اس سے بڑھ کر ہے, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب فرسٹ ٹائم سن 1971 میں جب پاکستان 2 لخت ہوا تو وہاں بھی کیا ہوا, وہاں بھی ووٹ کے احترام کو, ووٹ کی عزت کو اور اکثریت کو, ووٹ کی طاقت کو, آئین کو پامال کیا گیا اس وقت کے مطابق جو کچھ تھا آئین. تو لہٰذا اس کی وجہ سے ملک 2 لخت ہوا. آج 8 فروری اور 9 فروری کو بالخصوص 45 کے بجائے, یعنی 8 فروری کو لوگوں کے ہاتھوں میں 45 فارم دیا گیا, لیکن 9 فروری کو جب لوگ اٹھے جو کنٹیسٹ کر رہے تھے, کسی اور کے ہاتھ میں 47 فارم تھا, وہ جیت چکا تھا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ 9 مئی کو بالکل 9 مئی یوم سیاہ ہونا چاہیے, لیکن 9 مئی کے ساتھ 9 فروری اس سے بڑھ کر خطرناک ہے اس قوم کے لیے, اس ملک کے لیے, پارلیمنٹ کے لیے, جمہوریت کے لیے, آئین کے لیے. یہ ایک خودکش حملہ تھا پاکستان پر, تو اس لیے اس کو بھی ساتھ ملا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام آج بھی کہہ رہی ہے, باقی پاکستان کو چھوڑیے, الیکشن سے پہلے کیا یہ باتیں نہیں ہو رہی تھی کہ سندھ میں کس کی حکومت ہوگی؟ وہی ہوا. کیا یہ باتیں نہیں ہو رہی تھی کہ بلوچستان میں کس کی حکومت ہوگی؟ وہی ہوا. کیا یہ باتیں نہیں ہو رہی تھی کہ پنجاب اور وفاق کی کس کی حکومت ہوگی؟ وہی کچھ ہوا. کیا یہ آپ بھی اندازے لگا رہے تھے, میں بھی لگا رہا تھا کہ یہ ہونے والا ہے یہی کچھ. جب یہی کچھ ہونے والا تھا پھر ضرورت ہی کیا تھی انتخابات کے ڈرامے کی؟ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑوایا گیا, نفرتیں پیدا کی گئی, دشمنیوں نے ایک نئی جنم لی. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ پھر ایک فہرست جاری کرتی کہ یہ وزیر ہے, یہ وزیر نہیں ہے, یہ ممبر ہے, یہ ممبر نہیں ہے. اس بات سے میں قطعاً اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ 8 فروری اور 9 فروری کو الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. لہٰذا میرے آنکھوں کے سامنے اسمبلیاں بیچی گئی. ایک ایم پی اے کی قیمت 40 کروڑ. آج یہ بات کہی گئی کہ پھر ثبوت بھی لے کر چھوڑے یار ثبوت, اس ملک میں ثبوت. یہ ججز بیچارے جو رو رہے ہیں سپریم کورٹ کو کہتے ہیں کہ ہم پر دباؤ ہے, ابھی وہ ثبوت کہاں سے لے کے آئے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کمرے میں, میرے بیڈ روم میں خفیہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, میرے بھائی کو, میرے بھتیجے کو, میرے بچوں کو اغوا کرنے کی دھمکیاں دی گئی ہیں. وہ ثبوت کہاں سے لے کے آئے؟ لیکن میرے پاس ثبوت, جس طرح مجھے علم ہے اپنے ذات پر, اپنے آپ پر جو علم ہے, اسی طرح مجھے علم ہے اس بات پر کہ بلوچستان میں, باقی پاکستان کو چھوڑیے, جو کچھ ہوا وہاں منڈی لگی تھی, منڈی جیسے بیڑ بکریوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے, وہاں بھی اسی طرح ہوا. اس سے میں کیسے اتفاق کر رہا ہوں؟ ہم قانون کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن رہے, ہم آئین کے راستے میں بالکل اچھی بات ہے, یہ تو ویل اینڈ گڈ. لیکن بات یہ ہے, سیٹھ وقار نے جب مشرف کے خلاف فیصلہ دیا, پریس کانفرنس کس نے کی سب سے پہلے؟ اگر اسی کو آگے لے کے چلیں آپ, رانا احسان رسول صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. بہت ساری باتیں ہوئیں, کچھ باتیں ایسی تھیں جو کہ آلموسٹ آپ لوگ کی منسٹرز یا آپ لوگ کی طرف سے جو کہی گئیں وہی ہم نے دیکھا کہ آج ری انڈورسمنٹ ہے اس معاملے کی. ایک تو ہم کہہ سکتے ہیں واضح طور پہ ایک پیج پہ نظر آ رہی ہے گورنمنٹ اینڈ ملٹری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو انہوں نے جتنا موقف بیان کیا, جتنا بھی انہوں نے یہ باتیں کی دھاندلی کے بارے میں, ان کا تو موقف ہی یہی ہے کہ دھاندلی, ان کا مینڈیٹ چرا کے ان کو دے دیا. یعنی کہ JUIF کا مینڈیٹ چرایا اور PTI کو دے دیا. ان کا موقف ہی یہی ہے.
تو اگر اور مل کے یہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں, بات یہ نہیں, پنجاب میں انہوں نے کہا آپ کو پہلے اناؤنس کر دیا گیا ان کا تھا, اصل نہیں سن لیں, اصل موقف ان کا یہ. اب دوسری بات یہ ہے, دیکھیں دوسری بات یہ ہے بلوچستان میں تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کا جتنے بھی سوالوں کے جواب ہیں وہ یا الیکشن ٹریبیونل میں ہیں یا عدالتوں میں ہیں, انہی عدالتوں میں ڈی جی ایس پی نے بھی کہا, انہی عدالتوں میں ہیں جنہوں نے ریزرو سیٹس کے اوپر جو ہے وہ ان کے فیور میں فیصلہ دیا, پی ٹی آئی کے فیور میں ابھی یعنی کہ بات چیت چل رہی ہے اب تو یعنی کہ انہی عدالتوں نے جنہوں نے ری کاؤنٹنگ کو روکے, تو جہاں عدالتیں ان کے فیور میں بھی چل رہی ہیں تو کہنے کا مطلب یہ کہ جب ان کے فیور میں نہیں چلتی تو ان کو یہ مانتے نہیں ہیں, تو انتظار کریں وہ رستہ اپنائیں. دیکھیں جہاں تک بات ہے 9 مئی کی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بات چیت جو ہے وہ آئینی طور پہ انہوں نے جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج بات کی کہ بات چیت تو جو ہے ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتی, آئین کی بات پہلے معافی مانگ لیں, یہ نہیں انہوں نے سیاسی جماعتیں خود ہی بات کریں, ہاں خود ہی بات کریں نا, تو یہ کہتی ہیں ہم نے ان سے بات کرنی ہے, یہ پی ٹی آئی کا موقف ہے یا سنی اتحاد کا موقف ہے کہ ہم نے ان سے بات کرنی ہے, اور یہ بات کرتی ہے نہیں, یہ بات کرتے ہیں آئین کی کہ آئین کی بالا دستی اور فلانا, جو کہ آئینی نہیں ہے. دوسری جو ان کی جو موقف ہے, دیکھیں یہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ یہ نعرے لگے تھے کہ اگر خان نہیں تو پاکستان نہیں, یہ نعرے لگے تھے کہ جی او ایچ کیو پہنچو, یہ سمجھایا گیا, بتایا گیا, پڑھایا گیا کہ ریڈ لائن خان ہے, اگر وہ کراس ہو گئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. سو جوڈیشل کمیشن سٹارٹنگ فرام 2014 از دی وے فارورڈ. نہیں دیکھیں بات یہ تو آپ لوگوں کو تو خوش ہونا چاہیے اس کے, انہوں نے بالکل, دیکھیں یہ اگر بنانا ہے تو تب سے بنائیں, لیکن میرا یہ خیال ہے ایگزیکٹلی یہ بات نواز شریف صاحب بھی کہہ چکے ہیں, دیکھیں میرا یہ جوڈیشل کمیشن بنائیں 2014 سے, نہیں دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ اب تو 80% معاملات کے, کوئی 80% پہ کیس کھڑا ہے, کوئی 90% پہ کھڑا ہے, کوئی کلوز ہونے والا ہے, تو اب یہ عدالتوں کے فیصلے یہ 9 مئی کے بارے میں ہمیں ان کا اب وہاں دیر نہیں ہونی چاہیے. جو افسوس کی بات ہے, میں یہ آخری بات کروں گا, افسوس کی بات یہ کہ سال ہونے کو ہے ابھی تک کسی کو سزا نہیں ہوئی, اس وجہ سے اس پہ سیاست ہو رہی ہے. لیکن جو اگر سزائیں ہو جاتی جیل میں بھی ہیں نا سر لوگ, خواتین بھی موجود ہیں جیلوں میں موجود ہیں, وہ جیلوں میں موجود ہیں, لیکن سزائیں ہو جاتی تاکہ ان کو موقع نہ ملتا کہ اس پہ سیاست کریں کہ یہ جو ہے فالس فلیگ آپریشن ہے, یہ لنڈن پلان ہے, یہ فلانا ہے ڈھمکانا ہے. تو آج بھی یہ بجائے کہ ذمہ داری کا اعتراف کریں, بجائے کہ معذرت کریں, معافی مانگیں کہ ہمارے سے غلطی ہوگی, یہ بالکل جو ہے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف سازش ہوگی. تو یہ بھی یہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کورٹس نے بر وقت فیصلے نہیں سنے. رائٹ, میں بانو قریشی صاحبہ تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. یا تو پھر لڑائی لڑیں تو کھل کے لڑیں کہ ہم لڑیں ہیں آپ سے, لیکن یہ کون سی اسٹریٹجی ہے کہ پہلے آپ اکسائیں, کہیں کہ یہ آپ کی ہماری ریڈ لائن ہے, ہم یہ کر دیں گے, اتفاقاً 250 مقامات پر پہنچ بھی جائیں لوگ, پھر آپ کہیں کہ نہیں یہ تو فالس فلیگ تھا, ہمارا تو اس سے کوئی لینا, پھر آپ کہیں نا کہ ہاں ہم نے لڑی ہے لڑائی, بالکل ہم نے غلطی کر دی, لڑی. لیکن تھینک یو فار دی اپرچونٹی. بالکل میں آپ کو جواب دیتی ہوں. دیکھیے جو انہوں نے کہا کہ ہم نے جب یہ موقف اپنایا کہ خان ہماری ریڈ لائن ہے, تو میں ذرا آپ سب کی یادداشت تازہ کر دوں. یہ ہم نے کب کہا تھا؟ جب خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا اور اس کے بعد ایف آئی آر درج نہیں کی گئی, آپ کی اپنی حکومت نے نکلے, ہم نے اس پر بھی احتجاج کیا اور وہ احتجاج پر امن رہا. آپ نے دیکھا ہم نے لبرٹی میں 12 دفعہ احتجاج کیا, ہم گورنر ہاؤس کے باہر بھی ہم نے احتجاج کیا, ہمیشہ پر امن رہتے ہوئے. پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے جس کی تاریخ ہے پر امن احتجاج کی. بھی کیجئے, سائفر پہ بھی کیجئے, آپ آڈیو ویڈیو لیکس پر بھی کیجئے کہ کون کراتا ہے اس ملک میں, کون ججز کی انفارمیشن لیک کراتا ہے, اس پہ بھی کیجئے, مگر اس سے آگے بھی جائیے. آپ 1980 کے دہائی میں یہ بھی انصاف کیجئے کہ آئی جے آئی کس نے بنائی اور کس نے کھڑا کیا میاں صاحب کو بے نظیر بھٹو کے خلاف. تب اگر ہم نے سچائی بیان کرنی ہے تو کھل کے سچائی بیان کیجئے. اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی عوام کا حق ہے کہ انہیں سچ بتایا جائے. آج اطہر من اللہ صاحب نے یہی کہا کہ فار دا لاسٹ 76 ایئرز یہ اس ملک میں ہو رہا ہے اور جھوٹ بولا جا رہا ہے, مگر اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب سچ بولیں. صرف وہ سچ نہیں جو ہمیں پسند ہے, صرف وہ سچ نہیں جو ہم اب عیاں کرنا چاہتے ہیں, ہر مدعے پہ پھر سچ بولا جائے گا. رائٹ. سو اعجاز احمد صاحب آپ وہاں پہ موجود تھے, پریس کانفرنس کور کیا, آپ نے سوال بھی کیا جس کے جواب میں جی ایس پی نے 2 باتیں بتائیں کہ ایک تو انتشاری گروپ سے کوئی بات نہیں ہوگی, انتشاری گروپ آبویسلی وہ پی ٹی آئی کو کہہ رہے تھے یا ان لوگوں کو جو 9 مئی کے مسکریٹس تھے. دوسرا انہوں نے پی ٹی آئی کو قوم سے معافی مانگنے کا کہا. آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, یہ اٹ مینس کہ کوئی روم نہیں ہے پی ٹی آئی کے لیے, یا یہ کہ معافی مانگے تو مے بی وی کین موو فارورڈ؟
जी, ये जो आज मैंने सवाल पूछा ये मैं ऑफ द रिकॉर्ड में इनसे बहुत अरसे से पूछ रहा था। आपको पता है मैं बीट भी ये कवर करता हूँ और बहुत अरसे से मैं पूछ रहा था आज मौका मिल गया और हमने फिर वो लाइव भी पूछ लिया। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग बनी, क्योंकि मैं सामने मेरी ट्रेनिंग ये है बतौर जर्नलिस्ट कि मैं ये देखता हूँ कि सामने वाला बात क्या कह रहा है और क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है। जब तक जर्नलिस्ट ये दोनों तीनों चीज़ें नहीं देखता, सो क्या नजर है आपको, क्या कह रहे थे और क्या छुपा मेरे रहे थे? नज़दीक जो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तानी फ़ौज है, उसके पास बातचीत का कोई रूम नहीं है पीटीआई और फ़ौज के दरमियान। ठीक। उन्होंने बहुत कैटेगोरिकल टर्म्स में कहा कि सिर्फ पीटीआई की जानिब पीटीआई के बानी पीटीआई की जानिब इशारा नहीं किया, उन्होंने और लोग जिनकी वीडियोस भी दिखाई गई थी, अभी आपने उनका तस्करा भी किया, शमदाना गुलजार भी हैं उसमें, शहरार आफरीदी भी हैं, मुराद सईद की ऑडियो दिखाई गई। जी, इजाज़। उन्होंने उन तमाम लोगों की जानिब ये इशारा करके कहा कि ये भी माफ़ी मांगे और सिर्फ के दिल से माफ़ी मांगे, एक बात। दूसरा उन्होंने कहा कि हम तो 9 मई के मुद्दई हैं और हम अदारा हैं, हमसे तो बात नहीं होगी। उन्होंने ये कहा कि इंतशारी ग्रुप से बातचीत नहीं हो सकती, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये जुमला कहा, उसके बाद उन्होंने कहा कि इनको अगर बात करनी है तो ये सियासतदानों से बात करें, जो इनके राइवल सियासतदान हैं, हुकूमत से बात करें। लेकिन जब फ़ौज का तर्जुमान 9 मई के जो मुद्दई हैं या 9 मई के जो मुतासरा हैं, वो 9 मई का पूरा तज़किरा करने के बाद, वो पूरी कहानी बयान करने के बाद, जब वो ये कहते हैं कि हमसे तो आपकी बात नहीं हो सकती क्योंकि हम एक अदारा हैं, लेकिन फिर वो ये कहते हैं कि इंतशारी ग्रुप से बातचीत कैसी, और फिर वो ये कहते हैं कि बात करनी है तो हुकूमत से करें। तो इसका मतलब मेरे नज़दीक ये है कि बातचीत का कोई रूम मौजूद नहीं है। हुकूमत को मेरे नज़दीक ये जो जुमले हैं इंतशारी ग्रुप वाले, और फिर उन्होंने सिर्फ यही नहीं कि उन्होंने उससे पहले, आपको याद होगा, उन्होंने 2014 में जिस तरह उस वक्त के चीफ धरने का मिनिस्टर भी जिक्र किया।